الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الزهد والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عقیدت و محبت کی گہرائیوں میں ڈوب کر تصور مدینہ کو تصویر بنا لے. گنبد خضرا کے حسین جلووں سے قلب و روح کو تابندہ و درخشندہ کر لیں. محبت کے آب زلال سے باوضو ہو جائیں. دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. دیکھیں اس طرح کی مجلسوں میں جب تک محبت رسول کی گرمی نہ پیدا ہو تب تک نہ کچھ سنانے میں مزہ ہے نہ کچھ سننے میں. دل میں عشق مصطفیٰ کی حرارت پیدا کریں اور گرمی کے اس موسم میں بھی آپ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی تپش محسوس کریں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، مگر اس کائنات میں ایک آگ ایسی بھی ہے کہ جو آگ کو بجھایا کرتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہم کوئی بھی گفتگو اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری گفتگو میں محبت رسول کی خوشبو نہ شامل ہو جائے. ہمارا وجود نور عشق مصطفیٰ سے منور نہ ہو جائے. ہم تو وہ عشق کے بندے ہیں کہ جو درد عشق مصطفیٰ کے گھٹنے نہیں بلکہ بڑھنے کی دعا کرتے ہیں. نقیب اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ محبوب گوہر دامت برکاتہم جلوہ بار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ بہتر ہم میں اعلیٰ حضرت کی شاعری شاید ہی کوئی سمجھ سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ. اب تو کچھ منہ کھول دو آپ. جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم عاشقان مصطفیٰ مجلس رسول میں آپ کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہماری زبان میں شاید وہ تاثیر نہ ہو، مگر اتنا دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ
کہ آپ کے دل میں ہم عشق مصطفیٰ کی تپش اور عشق مصطفیٰ کا احساس ضرور پیدا کر دیں۔ کیا بات ہے۔ اور شاید اس طرح کی مجلسوں کا یہی حاصل و مقصود بھی ہے۔ یہ دیوانوں کا جمع غفیر، یہ پروانوں کا ہجوم یہاں پر ایک رات بلکہ رات کی چند ساعتوں کے لیے یکجا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اسے محبت رسول کے سرمایہ اور متاع حیات کے بغیر اسے واپس کر دیا تو پھر ہماری تقریر اور ہمارے خطاب کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دل میں احساس محبت پیدا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اس احساس کے ساتھ ہم اپنے آقا کو پکاریں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آئی عقیدت و محبت کی گہرائیوں میں ڈوب کر گنبد خضرا کے جلووں کو دل و دماغ میں بسا کر بلند آواز سے اپنے آقا پر درود پاک پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابھی کل ہی کا دن تھا، یوم درود آپ نے منایا، مگر آج آپ سے درود پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا منہ ہی نہیں کھلا۔ ذرا بلند آواز سے نبی پہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر سے وقت کے لیے مختصر سی چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کا یہاں بیٹھنا بھی اللہ اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ آمین آمین کہہ دیں، دعا آپ کے لیے کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ محفل خیر اور آج کی یہ بزم نور دو بنیادی مقصد کے تحت آراستہ کی گئی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا مقصد ہے کہ آج ایک بچی کے نکاح اور شادی کی خوشی میں یہ بزم نور آراستہ کی گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بیٹوں کی شادیوں میں حضرت اسد اور ماشاءاللہ بیٹوں کے نکاح پر ہم نے لوگوں کو پارٹیاں کرتے ہوئے بہت دیکھا ہے۔ بیٹوں کی شادیوں پر نوٹوں کی گڈیاں لٹاتے ہوئے ہم نے بہت دیکھا ہے، مگر بیٹی کی شادی پر اس قدر اہتمام کرنا اور اس قدر بیٹی کی شادی پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ میں نے پہلی بار اپنی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ذمہ داران جلسہ کو اس حسن عمل کا فیض اور اس عمل خیر کی برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرا مقصد اس پروگرام کا ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی حضور گلزار ملت کے ہاتھوں سے، علماء مشائخ کے ہاتھوں سے ایک نسواں ادارے کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ یہ دو بنیادی مقاصد ہیں۔ میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ذمہ داران جلسہ محترم مجیب بھائی اور ان کے صاحبزادگان، ان کے برادران جنہوں نے اس بزم نور کو آراستہ کیا، انہوں نے ایک وقت میں حضور کی دو سنتیں ادا کی۔ ایک وقت میں دو سنتیں ادا کی ہیں۔ میرے آقا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا کہ آقا کائنات نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اسی مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک چبوترے کی شکل میں تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد بھی رکھی۔ یہ علماء تشریف فرما ہے
تاریخ اور ہسٹری ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ ذرا احساس کریں کہ مسجد اللہ کا مقدس گھر ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مسجد میں عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجد میں رکوع اور سجدہ ہو رہا ہے، تو پھر مسجد کے ساتھ مدرسے کی تاسیس اور اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ بنیادی ضرورتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دینے کی جب بات آتی ہے، گھر میں ڈاکٹر بھی ہوا کرتا ہے، گھر میں انجینئر بھی ہوا کرتا ہے، گھر میں بیرسٹر اور لائر بھی ہوا کرتا ہے، گھر میں بڑے سے بڑے عہدے اور منصب والا بھی ہوا کرتا ہے، مگر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والے نومولود اور بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے کوئی ڈاکٹر آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی انجینئر آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی بیرسٹر اور لائر آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی منصب دار اور عہدے دار آگے نہیں بڑھتا ہے، گاؤں کا زمیندار یہ ہمت نہیں کر سکتا ہے، گاؤں کا شاہوکار یہ جرات نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے پیدا ہونے والے بیٹے کے کان میں اللہ کے کبریائی کی صدا بلند کرنے کا اگر فریضہ کوئی انجام دیتا ہے تو آپ کے مسجد کا امام انجام دیتا ہے، آپ کے مدرسے کا استاذ انجام دیا کرتا ہے۔ ابھی آپ کے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کے دل کے کورے کاغذ پر اللہ کے کبریائی اور رسول کریم کے رسالت کی پہلی تحریر اگر کوئی لکھ رہا ہے تو آپ کے گاؤں کا ڈاکٹر نہیں لکھ رہا ہے، گاؤں کا انجینئر نہیں لکھ رہا ہے، گاؤں کا بیرسٹر اور لائر نہیں لکھ رہا ہے، آپ کے بیٹے کے دل پر سب سے پہلی تحریر توحید و رسالت کی اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہی امام لکھ رہا ہے، وہی مکتب کا استاذ لکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیدا ہونے کے بعد ہماری جو سب سے پہلی ضرورت ہے ہمارے کان میں اذان دینا، اس ضرورت کی تکمیل اگر ہو رہی ہے تو یا تو اللہ کے گھر سے ہو رہی ہے اور یا تو ایک مدرسے سے ہو رہی ہے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا اگر کیا جا رہا ہے ہماری مسجدوں کے خلاف نہیں، ہماری خانقاہوں کے خلاف نہیں، ہمارے دینی اداروں کے خلاف نہیں، آج سب سے زیادہ اگر منفی رول ادا کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ اگر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سازشیں اگر کی جا رہی ہیں تو وہ ہمارے مدرسوں کے خلاف کی جا رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہم مدرسے قائم کریں، اور جو مدرسے قائم ہو چکے ہیں ان مدرسوں کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ آج اس بات کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مدرسے یہ دین کے قلعے ہی نہیں ہے، بلکہ مسجد یہ میرے خدا کا گھر ہے اور مدرسہ یہ میرے مصطفیٰ کا گھر ہے۔ آج ہمیں اللہ کے گھر کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مقدس گھر جسے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، مسجد نبوی کا وہ صفہ اور چبوترا جو تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت کا پہلا مدرسہ ہے۔ ہاں یہی وہ چبوترا ہے کہ جہاں پر پڑھ کر کے دنیا کو صدیق اکبر بھی مل رہے ہیں، دنیا کو فاروق اعظم بھی مل رہے ہیں، دنیا کو عثمان غنی بھی مل رہے ہیں، دنیا کو مولا کائنات بھی مل رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جیسا جنرل بھی مل رہا ہے، سعد ابن ابی وقاص جیسا کمانڈر بھی مل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا تاریخ انسانیت میں جو ہم نے آواز لگائی تھی دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عظیم صدا کو بحر و بر کی وسعتوں میں پھیلانے والے کسی کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ نہیں تھے، بلکہ اسی مقدس مدرسے کے فارغین تھے کہ جنہوں نے دریائے دجلہ کے دریائے نیل کے کنارے بھی کھڑے ہو کر کے یہ آواز دیا تھا کہ اے دریا تیری خطرناکی اپنی جگہ پر ہے، تیری افان اپنی جگہ پر ہے، تیری ابلتی ہوئی لہریں اپنی جگہ پر ہے،
مگر ہمارے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت نے وہ جرات پیدا کیا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کی صدا لگا دیں گے وہ جگہ یا تو خدا کا گھر ہو جائے گی یا تو مصطفیٰ جان رحمت کا مدرسہ بن جائے گا۔ ہم جب شادی کے لائق ہوتے آپ سوچتے ہوں گے کہ سماج میں مدرسوں کی ضرورت کیا؟ آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آج اگر مسجدوں کے مصلی سلامت ہیں تو مدرسوں کے صدقے سلامت ہیں۔ آپ ذرا احساس تو کریں، نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کے لیے تکبیر کہہ دی گئی، اقامت پکار دی گئی، ایسے وقت میں سارے نمازی انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کسی ڈاکٹر صاحب؟ میں برائی نہیں کر رہا، میں مدرسوں کی اہمیت آپ کے دل و دماغ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آج جن مدرسوں کے اساتذہ کی تنخواہیں 6 مہینے آپ نہیں ادا کر، ان مدرسوں کا آپ کی زندگی میں کردار کیا ہے، رول کیا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے 2-4 منٹ میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسجد کا مصلی خالی، پچھلی سب میں ڈاکٹر صاحب بھی، انجینئر صاحب بھی، بیرسٹر صاحب بھی، لائر صاحب بھی، ڈی ایم ایس ڈی ایم صاحب بھی، منتری بدھائک سانسد جی بھی، لیکن مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آگے کون بڑھتا؟ آپ ذرا احساس تو کریں، وہ مصلی نہیں ہے، وہ اللہ سے رابطہ کا وہ مکان ہے کہ جہاں پر کھڑے ہونے والا امام بظاہر زمین پہ کھڑا ہوتا ہے مگر اس کی زبان سے نکلنے والی صدائیں بارگاہ ذوالجلال تک۔ وہ مصلی معمولی جگہ نہیں، اور اگر آپ کو معمولی لگ رہی ہو تو آپ کبھی تنہائی میں مسجد میں جا کے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے مصلی کی ہیبت کا احساس کر لینا۔ اللہ کے نیک بندو، آج ہمارے سب میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، انجینئر صاحب بھی موجود ہیں، بیرسٹر صاحب بھی موجود ہیں، وکیل صاحب بھی موجود ہیں، بڑا سے بڑا زمیندار، بڑا سے بڑا شاہکار، بڑا سے بڑا سیٹ بھی موجود ہے، مگر مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کوئی زمیندار نہیں، کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں۔ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کی اگر کوئی ہمت کرتا ہے یا تو عالم دین ہوا کرتا ہے یا تو مدرسے کا حافظ قرآن ہوا کرتا ہے۔ مدرسوں کی اہمیت سمجھیں، ورنہ مرنے کے بعد کوئی قرآن خوانی بھی نہیں کرنے والا بچہ۔ آپ کی سانسیں اٹکی ہوتی ہے گلے میں، نفس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، آپ کے چہرے پر موت کے آثار۔ آپ ہمیں بتاؤ، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، طبیبوں نے علاج سے انکار کر دیا، ایسے وقت میں ڈاکٹر بھی کہتا ہے اب آپ کو آپ کا خدا ہی بچا سکتا ہے۔ آج ہماری زندگی کی آخری گھڑی ہے، سانسوں میں کھڑکھڑاہٹ ہے، آج نزا کی کیفیت ہے، سکرات کے عالم میں ہم بیٹھے ہیں۔ ایسے وقت میں کوئی ڈاکٹر کتنوں اچھی دوا لائے، موت کی سختی سے نجات نہیں مل سکتی، کوئی وکیل کتنوں اچھے قانون کے دفعات پڑھے، موت کے سکرات سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی، کوئی انسان کتنوں پاور والا ہو، موت کی سختی سے ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، مگر آپ کے گھر کا مدرسے کا پڑھا ہوا ایک حافظ قرآن آتا ہے، آپ کے سرانے کھڑے ہو جاتا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سکرات موت سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ مدرسوں کی اہمیت سمجھیں۔ آج ہمارے مجیب بھائی اور ان کے برادران نے ایک مدرسے نسواں کی بنیاد رکھی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ اس عمل خیر میں ان کا ساتھ دیجیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں، اس لیے کہ مدرسوں ہی سے فارغ ہونے والے علماء آج نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، آج مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء آج دین کے شاعر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر میرے ایک استاذ کی درسگاہ میں بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو یونیورسٹی اور کالج بھی جانا،
میں کہتا ہوں بلا شبہ یونیورسٹی اور کالج میں بھی جانے کی ضرورت ہے. ہمارے قوم کو اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, ہمارے قوم کو اچھے وکلا کی بھی ضرورت ہے, ہمارے قوم کو اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے. مگر آپ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح, آج ملت اسلامیہ کا ہر بچہ اگر یونیورسٹی اور کالج کا رخ کرے گا تو بھلا بتاؤ مصلی امامت پر نماز کون پڑھائے گا؟ بھلا بتاؤ تو صحیح, آپ کے بچے کے کان میں اذان و اقامت کون کہے گا؟ بھلا بتاؤ تو صحیح, آپ کی شادی میں بارات تیار ہو چکی ہے, آپ کی شادی میں صحرا بھی آپ کو پہنا دیا گیا ہے, آپ کے سامنے مہمانوں کا جم غفیر موجود ہے, مگر بتاؤ تو صحیح آپ کے نئی ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھنے والا وہ کون ہوا کرتا ہے؟ بلا شبہ وہ مدرسے کا وہ استاذ ہوتا ہے جو کلمات ایجاب و قبول پڑھاتا ہے, اس کے بعد آپ کے ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا کرتا ہے. آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنے سماج اور معاشرے کو دین کے رنگ میں رنگیں تو ہر گاؤں میں ایک مضبوط مدرسہ ہونا چاہیے. حضرات, شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, میں آپ سے کہوں تو کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہماری قوم آج حالت یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اعلنوا النکاح, نکاح کا اعلان کرو, واجعلوہ فی المساجد, اور نکاح کہاں کرو؟ مسجدوں میں کرو. مگر آج ہماری شادیاں آج 5 اور 10 لاکھ کے میرج ہال میں ہو رہی. آج ہماری شادیوں کا حال دولہے میاں 20-20 ہزار کا صحرا پہن رہے. آج ہماری شادیوں کا حال آج 50-50 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہے. شادیوں کا حال آج ہزار ولیمہ خور آ کر کے ولیمہ کھا رہے ہیں. میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں, یہ شادیاں نا بلا شبہ رسول پاک کی سنت ہے, مگر آپ صرف کاٹ پہ ان نکاحوں میں سنتیں لکھواتے ہیں. آپ کو ہلدی اپنے مزاج کے مطابق کرنا ہے, آپ کو مہندی کی رسم اپنے مزاج کے مطابق کرنا ہے, بارات آپ کو اپنے مزاج کے مطابق لے جانا ہے, ولیمہ کھانے والوں کو اپنے مزاج کے مطابق دعوت دینی ہے. آؤ رسول کریم کی حدیث کی بشارت سنو. یہ فساد امت کا زمانہ ہے, اس فساد امت کے زمانے میں رسول پاک کی سنت پہ عمل کرو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. میری امت کے فساد کے وقت جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. آؤ عہد کرتے ہیں آج کی اس مختصر سی محفل میں, وعدہ کرتے ہیں کہ ہم شادیوں کو سستی کریں گے مگر گاؤں کے مدرسے کو مضبوط کریں گے. ابھی میں گیا تھا آپ کے گاؤں کے مدرسے, اب کہنے کی تو چیز نہیں ہے ورنہ آپ کہیں گے مولانا صاحب بڑے خوخار تھے, بڑی خوخار تقریر کیا, مگر میں نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. امام صاحب کے لیے آپ کو سہولتیں دینے کی ضرورت ہے. گونڈا کے ایک علاقے میں اتفاق سے تقریر کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے دیکھا کہ مسجد ہی میں امام صاحب کا بچھونا بھی رکھا ہوا ہے, ان کا لوٹا بھی رکھا ہوا ہے, ان کی چٹائی بھی رکھی ہوئی ہے. میں نے امام صاحب سے پوچھا حضرات آپ کے لیے کوئی رہائش کا کمرہ نہیں ہے؟ کہا حضرت رہائش کے کمرے کی بات کرتے ہیں, جب استنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو میں عام انسان کی طرح لوٹا لے کر کے میدان میں جاتا ہوں. ہمیں بتاؤ مسلمانوں, جس قوم کا امام کھلے میدان میں استنجا کرے گا وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی؟ آپ ہمیں بتاؤ تو صحیح, آپ کے شادیوں میں آنے والا ڈانسر کبھی ادھار نذرانے پہ نہیں آتا, کبھی ادھار پیسے پہ نہیں آتا, مگر امام صاحب کے نذرانے اور نکاحانے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہماری جیبیں تنگ پڑ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں مولانا صاحب وہی لے لیجیے جو رسم و رواج ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک عام مسلمان کے دل کو خوش کرنا, حدیث رسول کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ صدقہ ہوا کرتا ہے. ایک عالم دین کے دل کو اگر آپ خوش کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا خدا بھی خوش ہوگا اور آپ کے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں. اور میں اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ ٹائم کے اختصار کا لحاظ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے عرض کر دوں. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں نا آج جو قدر بیٹوں کو دی جاتی ہے وہ بیٹیوں کو نہیں دی جاتی. ایک بچی کے نکاح کی مناسبت سے بھی یہ پروگرام ہے, اس لیے میں صرف ایک بات آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کروں. دیکھیں آج ہمارا سماج اور معاشرہ
بیٹے پیدا ہوئے، بستی سے بیچارے گئے کاجو کتلی والی برفی لے کر کے آئے، لیکن اتفاق سے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بیچارے بغل کے کولہو اور کریشر سے بھیلی بھی لا کے نہیں پاتے۔ یہ دو رخی پالیسی کیوں ہے؟ آخر بیٹیاں بوجھ کیوں بن گئی؟ کیا بیٹیاں ہمارے لیے زحمت ہے؟ نہیں مسلمانوں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں۔ بیٹیوں کے چہرے کے تقدس کا حال یہ ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتا ہے، مگر کاش کوئی انسان ایسا خوش نصیب ہو کہ اللہ نے اسے بیٹی جیسی عظیم رحمت سے سرفراز کیا ہو، اپنے گھر میں جائے، بیٹی کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال دے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک کیا کریں، بیٹیوں کی قدر کرے، اور وہی بات میں دوہرا کے پھر سے کہہ دوں، اگر بیٹیوں کی قدر نہیں کریں گے تو مرنے کے وقت کوئی قرآن خوانی کرنے والا نہیں ملے گا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ نالائق بیٹے کبھی بھی باپ کے نام سے 1000 بار سورہ یاسین نہیں پڑھتے، 1000 بار کلمہ نہیں پڑھتے، 1000 بار درود پاک نہیں پڑھتے۔ آج اگر ہمارے مرنے کے وقت سب سے زیادہ قرآن خوانی کوئی کرتا ہے تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے، ہماری شہزادی کیا کرتی ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ ایک انسان کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے، ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ایک ساتھ رہا کرتی۔ آؤ بیٹیوں کی قدر کرو، بیٹیوں کو رحمت سمجھو، زحمت نہیں۔ یہ بیٹیوں کو زحمت کس نے بنایا ہے؟ لالچی چچاؤں نے بنایا ہے، جہیز کے ناسور نے بنایا ہے، آج گاڑی اور موٹر کی طلب نے بنایا ہے۔ جہیز کا مزاج ختم کرو، بیٹیاں رحمت ہی رحمت ثابت ہوں گی، بیٹیاں برکت ہی برکت ثابت ہوں گی۔ اور یاد رکھیں مسلمانوں، جو سماج بیٹیوں کو زحمت سمجھتا ہے وہ اچھی ماں سے محروم رہتا ہے، اچھی بہن سے محروم رہتا ہے، اچھی بہن اور بیٹی اور نواسی سے محروم رہتا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ماں سب کو چاہیے، بہن سب کو چاہیے، نواسی پوتی سب کو چاہیے، مگر بیٹی کسی کو نہ چاہیے۔ آؤ اللہ کے رسول کا نقش قدم دیکھیں۔ میرے آقا کا طور اور طریقہ یہ تھا کہ آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا تشریف لاتی، میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر کے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، دنیا کو پیغام دیتے، جو قوم بیٹیوں کی قدر کرتی ہے اللہ اسے آسمان کی بلندی سے سرفراز کرتا ہے۔ اس محفل خیر کو قبول فرمائے، اور آپ سبھی حضرات جس مقصد کے تحت اس بزم نور میں تشریف لائے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس محفل پاک کے 2 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک تو مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالی علماء مشائخ کے ہاتھوں سے وہ رکھی جائے گی، اور دوسرے ہمارے ایک شہزادی کا نکاح بھی ہے۔ اللہ تعالی ان دونوں سنتوں کی ادائیگی پر ذمہ داران جلسہ کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آپ آمین کہہ دو، اس لیے کہ یہ بزم اور یہ جلسے ایسے نہیں منعقد ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی قربانیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو بلا کر کے یہ ایسے ایسے علماء کا چہرہ دکھا رہے ہیں، آپ پر فرض یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ آپ مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی دیواریں مکمل فرمائے، اللہ اس کے چھت کو مکمل فرمائے، اور جس شہزادی کا نکاح ہونے جا رہا ہے اللہ اس محفل خیر کے صدقے میں اس کے آنے والی نسلوں کو محبت رسول کی خوشبو سے معطر فرما دے۔ اس لیے کہ شادی سے پہلے جب میلاد مصطفیٰ کا پروگرام ہوتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوا کرتی ہے کہ زوجین کی جو آنے والی نسل ہوا کرتی ہے وہ بھی میلادی ہوا کرتی ہے، وہ بھی نعت پڑھنے والی ہوا کرتی ہے۔ اس نسل کی زبان پر کسی فلم کا گانا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا ترانہ گونجتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا کرے۔